ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کے آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر فاروق صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا فاروق صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم بزرگوں کے حوالے سے تو بات کریں، لیکن جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جس طریقے سے خوراک میں ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، آئل بارہا استعمال ہوا باہر کے کھانے ہم یوز کرتے ہیں، نمک کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے، پھر باقی اور چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں، فریزی ڈرنکس ہم یوز کرتے ہیں، تو ہماری ہڈیاں تو مجھے لگتا ہے کہ اب 60 کے بجائے اب 40 میں میرے خیال میں چٹکنا شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ڈائٹ ہے نا، اس میں آپ جو ہے نا ایک پراپر ڈائٹ آپ کو رکھنی چاہیے، جس میں پروٹین ڈائٹ ہو گئی آپ کی، اس میں کیلشیم یا کچھ منرلس ہو گئے. اور یہاں پہ اسپیشلی کراچی میں ایک مین پرابلم یہ ہے کہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ فلیٹ لائف ہے موسٹ آف دی یہاں پہ کمیونٹی میں، تو وائٹامن ڈی کی موسٹلی آپ کو کمی ملے گی یہاں پہ، اسپیشلی فیمیلز میں. اور جب وہ باہر بھی نکلتی ہیں تو بلیک وہ برقع پہن کے نکلتی ہیں، تو مطلب وائٹامن ڈی آپ کا اسکن پہ بنتا ہے، سورج سے اتنا ایکٹیویٹ ہوتا ہے، سورج کی روشنی ایکٹیویٹ وہیں پہ ہی ہوتا ہے آپ کا. اگر آپ سن بات نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی، تو آگے چل کے آپ کو اسپیشلی فیمیلز میں لیٹ 40s میں مینوپاز ہوگا. تو یہ آپ کا جو آپ نے بتا دیا کہ بھئی آسٹیوپوروسس لیٹ 60s میں آپ کا آسٹیو آرتھرائٹس، سب سے پہلے تو یہ آپ کا نی جوائنٹ کا پرابلم آ کے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس میں اوور ویٹ اگر آپ ہیں، بہت ارلی ایج سے اب لوگوں کو ایشو ہو رہا ہے، 40 نیئر 40s آپ کا ابھی سے اب موسٹلی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کا ریزن جو آپ نے بتایا کہ ڈائٹ آپ کی پراپر نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، لائف اسٹائل آپ کا. یہ جوائنٹس کے ایشوز میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ بھی آسٹیوپوروسس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا آپس میں ان کی لچک کچھ اندر سے خراب ہوتی ہے؟ اس کے ڈفرنٹ اس کے ہیں کازز. موسٹلی فیمیلز میں ہوتا ہے، جیسے لیٹ 40s میں مینوپاز ہو جائے، اس میں یہ ہے کہ ہارمونل چینجز آتی ہیں، ایسٹروجن، پروجسٹرون اور وائٹامن ڈی، یہ ساری چیزیں چینجز آتی ہیں. تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ آپ کا آسٹیوپوروسس کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے. اوور ویٹ ہے کوئی، یا کوئی اس کی لائف اسٹائل ایسی ہے جس میں آپ اسٹیئرس کا زیادہ یوز ہے، آپ کا اگینسٹ گریوٹی آپ زیادہ یوز کر رہے ہیں، تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ کہ نی جوائنٹ کا پرابلم موسٹلی فیمیلز میں کامن ہے. اچھا، تو وہ ایسی کون سی عادتیں ہیں یا غذائیں ہیں جو کھائیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی؟ اس کے لیے آپ کے ڈیری پروڈکٹس جتنے بھی ہیں، آپ نے ڈیلی اب تو لوگ ڈائٹ کے نام پر جی کہتے ہیں ہم نئی ڈیری پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں. نہیں، ڈائٹ میں آپ جو ہے نا ملک تو یوز کر سکتے ہیں نا. ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ کا کاربس نہیں لیں، ملک یوز نہیں کرنا، یوگرٹ فل فیٹ یوز نہیں کرنا. نہیں، آپ ملک، یوگرٹ، پروٹین ڈائٹ ساری لے سکتے ہیں آپ. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو بھی آپ کی ہائی کیلوریز والی چیزیں ہیں، لائک آپ کا گندم ہو گیا، چاول ہو گئے یا آلو ہو گیا، یہ چیزیں آپ نے کم کرنی ہے. ہاں، یہ چیزیں کم کریں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ اپنے 70s میں بھی ایکسٹریملی فٹ ہیں، ٹھیک ہے. میں ایک اولمپئن کو جانتا تھا، ان کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی. وہ اپنے 90s میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے پہلے تک وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا بھر میں کوئن کی آپ مثال لے لیں، پھر دنیا کے ابھی جو بائیڈن کی مثال لے لیں، امریکن پہ میں مثالیں اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ اگر ان کی ایسیس کیا جائے وہ کس طرح کی خوراک وہ لوگ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو بھی ہیں اور اپنی لیٹر ایجز میں بھی اس طریقے سے بہتر طریقے سے ان کا لائف سٹائل پرفارم کریں. اصل میں یہ جو آپ اسٹارس ہو گئے یا کوئی مطلب آپ جیسے آپ نے نام لیے، تو ان کے اپنے ڈاکٹرز رکھے ہوتے ہیں، نیوٹریشنسٹ، کہ بھائی یہ چیز آپ نے اس ٹائم کھانی ہے، یہ چیز اس ٹائم کھانی ہے. تو پراپرلی یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پاکستان میں اتنا نہیں ہے کہ نیوٹریشن کوئی بھی جا کے جو ہے کسی ڈاکٹر کو دکھائے کہ بھائی مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. یہاں پہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے پاس. پر یہ ہے کہ ہیلدی ڈائٹ میں آپ کا پروٹین ڈائٹ آپ کو لینا چاہیے. آپ 30 منٹس ڈیلی اگر واک کر لیں، ایکسرسائز کر لیں، تو میرے خیال سے آگے چل کے آپ کو پرابلم ضروری نہیں ایکسرسائز کریں، جم جا کے آپ واک کر لیں، 30 منٹس ڈیلی واک کر لیں آپ، تو اس سے بھی ہاں برسک واک آپ ڈیلی 30 منٹس کریں گے تو میرے خیال سے آگے چل کے ینگسٹرز میں تو نہیں ہوتے اتنے پرابلم. آگے چل کے آپ جب اولڈ ایج میں ہوں گے تو آپ کو شوگر، بلڈ پریشر یہ ہوں گے تو ضرور آپ کو یہاں کا ہمارا جو سسٹم ہے پر 10 سال تھوڑا لیٹ ہی ہو جائیں گے. ویسے اگر آپ کو 45 میں ہونے ہیں تو آپ کو 55 میں ہو جائیں گے. تو اس چیز کا کافی فائدہ ہے. اس چیز سے آپ کی بونس مطلب یہ ڈیٹیریشن اور بوسیدگی تو ایک فطری عمل ہے، بالکل، یہ ود دی ایج تو ہونا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ظاہر ہے کہ اپنے ہاسپٹل میں دیکھتے ہوں گے کیسز آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہوں گے. سب سے زیادہ کیسز ویسے کس ریلیٹڈ نیچرل کازز پہ کس طرح کون سے آتے ہیں آپ؟ موسٹ کامن یہاں کراچی کی اگر میں بات کروں تو RTE کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، موسٹلی بائکرس آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا، ہاں، اس میں یہ ہے کہ مطلب زیادہ تر کسی نے سگنل توڑ دیا یا غلط روڈ سے کوئی آ رہا ہے، ہم ہسٹری لیتے ہیں. ہاں، تو موسٹ کامن کاز یہ ہے. اور دوسرا آج کل جو فیمیلز میں ہے کہ جو یا سردیوں میں کوئی دوپٹہ یا کسی نے وہ اوڑھا ہوا ہے تو وہ آپ کے بائک کی چین میں آ سکتا ہے. فیمیل میں جو برقع پہنا ہوتا ہے تو وہ کیسز بھی بہت آ رہے ہیں.
تو اس چیز کو اوائڈ کرنا اور چاہیے. ایک دفعہ فرض کریں ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا وہ دوبارہ ویسے ہی جڑ جاتی ہے؟ دیکھیں پروسیس ہے, اگر وہ ڈسپلیز ہے تو پھر ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے, اگر اپنی جگہ پہ ہی ہے تو پلاسٹر کر دیتے ہیں, پر ایک میکنزم ہے جو نیچرل پروسیس ہے, اس میں تقریباً 2 سے 3 مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر فزیوتھراپی یہ وہ نارمل ہونے میں 3-4 مہینے آپ کو لگ جاتے ہیں. پیشنٹ سنتے ہیں جی ہڈی غلط جڑ گئی, یہ بڑا لوگوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے. کیا وہ صحیح جگہ جاتے نہیں ہیں جہاں, یا ان کو ٹریٹ صحیح نہیں کیا جاتا؟ یہ کیوں مسائل ایسے ہوتے ہیں؟ اصل میں بون میں اللہ میاں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ آپ جتنا بھی دور رکھ لیں گے وہاں پہ نئی ہڈی بن جاتی ہے. تو پرانے زمانے میں آپ سنتے تھے کہ بون سیٹلر جی کمار کہ بھائی اس کے پاس چلا گیا, اس نے سیٹ کر لیا. آج کل بھی یہاں کراچی میں بھی کافی لوگ ہیں ہاسپٹل چھوڑ کے وہاں لے کے جاتے ہیں. اگر سمپل فریکچر ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے تو انہوں نے اوپر سے باندھ دیا تو وہ جڑ جائے گا. اگر سمپل فریکچر نہیں ہے, کسی جوڑ کا فریکچر ہے یا کہیں دور پڑا ہوا ہے, انہوں نے باندھ دیا تو وہ ٹیڑھی جڑ گئی. بہت پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, اس پہ پھر ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, 2-3 سال ان کو سیدھے کرنے میں لگتے ہیں. 2-3 سال لگ جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے کہ پراپر مسل ان کے ویک ہو جاتے ہیں, ان کے جوائنٹ پراپر ورک نہیں کرتے. اور یہ اسٹریس فریکچر آسٹیوپوروسس میں موسٹلی فیمیلز میں ہوتے ہیں. اور فیمیلز کے لیے اگر میں بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو بھی سن رہے ہیں ہمارے آڈینس, تو آپ رات کے ٹائم جو ہے نا غنودی میں موسٹلی ہمارے جو اولڈ ایج ہیں تو آپ نیند کی ٹیبلٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں یا کوئی اور ٹیبلٹس لیتے ہیں جس میں غنودیت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لیٹ نائٹ میں, جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا, آپ کو بھی نالج ہے آرتھوپیڈک کی کہ بھائی موسٹلی واش روم میں گر جاتے ہیں تو رسٹ کے فریکچر ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ہپ جوائنٹ کے فریکچر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ویسے ہی بون آپ کا ویک ہوتا ہے آسٹیوپوروسس کی وجہ سے. اگر آپ ہمیں اگر سلپ ہوں گے تو بچت ہو جائے گی. ان کے اتنے وہ بھربھرے بون ہوتے ہیں کہ وہ فریکچر ہو جاتا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ جو ہے نا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ٹھیک ہے. ہاں, تو جیسے روم ہے آپ کا یا کوئی آپ کا جہاں پہ وہ سو رہے ہیں تو اس میں آپ ان کو نیچے کوئی چیز نہ رکھیں. جیسے کوئی بچوں کا کھلونا پڑا ہے, اس کا پیر آ گیا, سلپ ہو گئے, یا واش روم سلپری نہ ہونا چاہیے. نیچے کوئی پیڈ وغیرہ ہو, ہاں نیچے پیڈ ہو, یا پھر واش روم میں آپ ہینڈل لگوا دیں تاکہ ان کو سپورٹ ہو. بہت ضروری ہے. اچھا, یہ میں نے کیا تھا کہ جگہ جگہ فلور ڈرائی رکھیں جی, ویٹ فلور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم اس کے پریونٹ کر سکتے ہیں. Prevention is always better. ڈاکٹر فاروق فار جوائننگ اس, اور بہت زبردست آپ نے